میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا، اور اس سے پہلے منافقوں کا ذکر ہے، میرا دل ہے کہ میں وہ بھی پڑھوں اور اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ بھی پڑھوں، لیکن وقت کا اختصار ہے، شاہ صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، ہم سب ان کا خطاب سماعت کریں گے کہ رب کائنات نے منافقین کا ذکر کیا اور فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ میں حیران ہو گیا اس آیت مبارکہ کو دیکھ کے کہ منافق بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان سب کے لیے جو ارشاد فرمایا ملعونین، یہ سب لعنتی، انجام کیا ہو؟ فرمایا اینما ثقفوا اخذوا، یہ جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو پکڑو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو اس طرح قتل کرو جس طرح قتل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ سری آیت مبارکہ ہے جس کو نص سری کہتے ہیں، اور میں حیران ہو گیا۔ اس کے بعد اہل علم حضرات کی بہت توجہ کے ساتھ صرف میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو، یہی رب کائنات کا طریقہ ہوا ہے اس سے ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے طریقے اور سنت کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ معنی یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل تھی، قتل ہے اور قتل ہی رہے گی۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے یہ جو میں حدیث پیش کرنے والا ہوں اس کو کتاب الحدود میں بیان کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے، میں تشریح نہیں کرنا چاہتا، علماء نے خطابات کیے ہیں، آپ اکثر صاحبان علم حضرات اور تمام پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے کہ کتاب الحدود میں حضرت امام ابو داؤد نے اس حدیث کو جب بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گستاخ رسول کی سزا بطور حد واجب القتل ہونا ہے، بطور حد۔ حد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف اللہ اس کا رسول تبدیلی کر سکتا ہے، بس there is no other authority in the world۔ پوری کائنات میں کوئی بندہ اتو آوے کہ تلو آوے، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ حدود الہیہ کے اندر ترمیم کر سکے یا سوچ سکے یا ووٹ دے سکے یا اس کو پاس کر سکے۔ جو اس کو پاس کرے گا وہ یہاں تو پاس کرے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں فعل ہو جائے گا۔ نابینا صحابی تھے، امام ابو داؤد نے حدیث بیان کی، ان کی ام ولد تھی جس باندھی سے ان کی اولاد تھی، وہ حضور کی شان میں کچھ کلمات کہتی تھی، آپ نے ان کو روکا کہ اس طرح مت کو، سمجھایا نہیں ہوا۔ پھر ایک دفعہ بیٹھے، وہ نابینا تھے، رات کو بیٹھے ہوئے، پھر اس نے حضور کی شان میں کوئی کلمہ کہا تو وہ اٹھے، اب ہیں تو نابینا کیا کریں، اٹھے، اسے تلاش کیا اور تلاش کر کے اس کو تلوار کے ساتھ، تلوار اس کے پیٹ پہ رکھ کے اس کو دبا دی اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ صبح کو یہ واقعہ مشہور ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں کیس پیش ہو گیا۔ فرمایا سب لوگ جمع ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کے اس شخص کو کہتا ہوں کہ وہ سامنے آئے جس نے یہ کام کیا۔ وہ کہیں پیچھے بیٹھے آ رہے ہیں، درز رہے، چل رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، کہیں ظاہر ہے نابینا نظر بھی نہیں ہے تو آ رہے حضور کے سامنے آئے، فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ گستاخی کرتی تھی، میں نے اس کو سمجھایا لیکن یہ نہیں مانتی تھی، اس نے رات کو آپ کی گستاخی کی۔ اللہ اکبر، میں نے یہ لفظ پڑھے اور میں حیران ہوں۔ فرمایا وَلِيَ مِنْهَا ابْنَانِ لُؤْلُؤَتَيْن، یا رسول اللہ موتیوں کی طرح اس سے میرے 2 بچے بھی ہیں، لیکن جب آپ کی گستاخی کی مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میرے ایمان نے گوارا نہ کیا، میں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ نہ اس کے خون کا قصاص ہے نہ اس کی دیت ہے، تم نے جو کیا ہے ٹھیک کیا۔ میں نے آپ کو ایک آیت دی، اللہ اکبر، اس کی بھی تشریح نہیں کر سکتا کہ وَقَتِّلُوا تَقْتِيلًا کیوں کہا۔ ایک لفظ اور بولو، 2 لفظ بول دو مثال کے طور پہ۔ فرمایا صلو علیہ وسلموا
تسلیما کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھی بھیجو اور سلام بھیجو. بات ختم نہیں ہوگی سلام بھیجو نا, اس وقت ختم ہوتی صلو علیہ وسلموا, صلوات بھیجو اور سلام بھیجو نا, اس طرح نہیں فرمایا. صلو علیہ, حضور پر صلوات بھیجو, وسلموا اور سلام بھیجو. مولا کیسے بھیجے؟ فرمایا تسلیما, جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے. رب نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. بھئی کلام کے لیے دہن چاہیے, زکن چاہیے, زبان چاہیے, سر چاہیے, دھڑ چاہیے. کس طرح کلام کیا؟ فرمایا تکلیما, جیسے اس کی شان کے لائق ہے ایسے کلام کیا ہے. اب گستاخی رسول میں صرف لفظ دے رہا ہوں. فرمایا وَقَتِّلُوا تَقْتِيلًا, یار اتنے صاف لفظ کسی کو سمجھ نہیں آ رہے. گستاخی رسول کو واصل جہنم کرو, قتل کرو. کس طرح قتل کریں اس کی فقہاء اور مفسرین نے تشریح کی ہے. فرمایا قتلوا تقتیلا کے لفظ کے اندر جو تاکید ہے مجھے بتا رہی ہے کہ ایسی ضرب شدید سے اس کو جہنم رسید کیا جائے کہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان رہے کہ مصطفیٰ کریم کی گستاخی کرنے والے کا انجام اس طرح کا ہو. ایک بات قرآن کی, دوسری میں نے حدیث دی. تیسری بات جناب دنیا میں کیا کہے گی؟ فنڈامنٹلزم کا پرچار ہوگا, یہ کہیں گے یہ بنیاد پرست ہیں. یار بات یہ ہے پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, جس کو بھی معلوم ہے یہاں وکلاء تشریف فرما ہوں گے, کہ جو ریاست کے خلاف, ریاست کے خلاف, سلطنت کے خلاف, ملک کے خلاف جو شخص جنگ کرے یا جنگ کرنے والے کی مدد کرے یا اس میں کسی قسم کا حصے دار بنے, اس شخص کو shall be punished with death, اس کو موت کی سزا دی جائے گی. جو ریاست کے خلاف ہو, سلطنت کے خلاف اگر بغاوت کرتا ہے تو وہ موت کا حقدار ہوتا ہے. جس تاجدار کائنات کے قدموں کی دھول کے صدقے میں پاکستان بنا ہے, اس کی گستاخی کرنے والا اگر موت کا حقدار ہے تو مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والا یقیناً موت کا